بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا نظام طہارت بہت ہی زبردست ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں ظاہری پاکی کا حکم دیتا ہے وہیں پہ باطنی پاکی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تم زمین میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چیزوں کی صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کچن کو بڑا صاف رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو صاف رکھتے ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں صاف چیز کھانے کا حکم دیا وہیں پہ حلال چیز بھی کھانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں طیبہ کا لفظ یہ ظاہری صفائی پر بولا جاتا ہے، اور حلالہ یہ باطنی پاکی اور صفائی پر بولا جاتا ہے۔ اسلام نے ظاہری طور پر گندی اور غلیظ چیزیں کھانے سے منع کیا اور حکم دیا کہ طیب چیز کھاؤ، کہ گندی اور غلیظ چیزیں کھانے سے انسان کا جسم، اس کی مادیت وہ خراب ہوتی ہے اور اس کے لیے نقصان دہ۔ اور اسی طرح باطنی طور پر نجس اور پلید چیز سے منع کیا اور فرمایا کہ حلال چیز کھاؤ تاکہ تمہارا ضمیر، تمہاری قلب اور تمہاری روح وہ مردہ نہ ہو۔ ظاہری صفائی کو قرآن نے طیب اور حقیقی اور باطنی صفائی کو قرآن نے حلالہ سے تعبیر فرمایا۔ یاد رکھیں، حلال اس چیز کو کہتے ہیں جو ذاتی طور پر حرام نہ ہو، جس طرح کہ حرام جانور، خنزیر، شراب، یہ چیزیں ذاتی طور پر حرام ہیں، اور نہ ہی ایسے طریقوں سے حاصل کی جائے کہ جو حرام طریقے، چوری ڈاکے سے حاصل کی ہوئی آمدنی یہ حرام ہے۔ اسی طرح رشوت اور سود سے حاصل کی ہوئی آمدنی یہ حرام ہے۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو کھانے اور پینے سے اور ان چیزوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کھانے پینے سے منع فرمایا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے حلال اور طیب کے التزام کا حکم دیا، بلکہ اسلام تو اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہے۔ اسلام، اللہ اور اس کے پیارے رسول نے یہ حکم دیا کہ تم کھانے پینے میں بھی حلال اور طیب کا التزام کرو، اور پہننے میں بھی حلال اور طیب لباس کا اہتمام اور التزام کرو۔ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک بڑی اہم حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے تحت اس کا نمبر ہے 1015۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے
اور وہ صرف پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا. کیا اللہ فرماتا ہے سورۃ المومنون، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں. اور یہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا. سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ اور پاک چیزوں کا انتظام کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں پہلی جو آیتیں تھیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال اور طیب کھانے پینے کا ذکر کیا. اب لباس کا ذکر ہو رہا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہو، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، نجس، اور اس کا پینا حرام، نجس اور خبیث. اللہ خبیث چیز کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ طیب ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے. تو حرام کھانے پینے والے اور پہننے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا. حرام، نجس اور پلید چیز کھانے پینے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہے اسلام کا فلسفہ طہارت، کہ اسلام ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے، باطن کو بھی پاک رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام اور التزام کا حکم دیتا ہے، اور پہننے کی چیزوں میں بھی حلال، طیب اور طاہر اور صفائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مکمل نظام طہارت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.